مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ آج حضرت مولانا محمد عاقل صاحب جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ مرقدہ کے داماد بھی ہیں اور اس وقت مظاہرین صاحب کے شیخ الحدیث بھی ہے، ناظم بھی ہے، ان کی کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک عجیب دعا ایک بزرگ کی بھی نقل فرمائی ہے۔ آج کے موجودہ حالات میں اس طریقے کی دعا اگر ہم میں سے کوئی آدمی مانگے، اولا تو مانگے گا ہی نہیں، اگر کوئی مانگے اور ہم سنیں تو یہی کہیں گے کہ آدمی کمزور ہے، بزدل ہے، اس لیے دعا کرتا ہے۔ وہ بزرگ دعا کرتے تھے اور بہت اہتمام سے دعا کرتے تھے، وہ یہ کہ اے اللہ دوسروں کے حقوق پہچان کر ادا کرنے کی توفیق عطا کر، یعنی دوسروں سے سلوک اور برتاؤ کرنے کے سلسلے میں دعا مانگیں۔ آج ہوتا ہی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کوئی برتاؤ کوئی سلوک کرتے ہیں تو ہمارے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے، اور کسی کو سامنے رکھ کر ہم برتاؤ کرتے ہیں۔ اگر مان لیجیے ہمارے ساتھ اچھا معاملہ اس کا ہے، بہتر معاملہ کر رہا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، اور اگر وہ ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، کچھ ہم کو کر رہا ہے تو پھر ہمارا اپنا یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ وہی کرتے ہیں۔ اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ کسی کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے تو اس کا حق کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر برتاؤ کرنا، یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن معاشرے کا عمومی جو مزاج بنا ہوا ہے جس میں تقریباً ہم سب لوگ شریک ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ برتاؤ کرنا، سلوک کرنا ہے، معاملہ کرنا ہے تو فوراً یہ دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کس طریقے کا اس کا کردار اور کس طریقے کا برتاؤ رہا ہے، اور جذبہ اندر سے یہی ہوتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ جو کیا ہے ہم بھی وہی کریں گے اس کے ساتھ۔ یہ شریعت نے اجازت تو دی ہے، بدلہ لینے کی منع نہیں کیا ہے، لیکن اعلیٰ درجے کے جو اخلاق ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ایک موقع پر ارشاد بھی فرمایا کہ تمہارا یہ جذبہ اور یہ تم جو اپنی زبان سے تم لوگ کہتے ہو کہ اگر ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہوا تو ہم بھی اچھا معاملہ کریں گے، اور اگر برا کیا ہے تو ہم بھی برا کریں گے۔ فرمائے کہ نہیں، اپنے آپ کو اس کا عادی بناؤ، اس کا خوگر بناؤ، اپنا مزاج بناؤ کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کر رہا ہے تو تم برائی نہ کرو اس کے ساتھ، فرمایا بلکہ اچھا ہی کرو۔ یعنی دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرنے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ شریعت کے اعتبار سے اس کا حق میرے اوپر کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے اس کے ساتھ برتاؤ۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ میرے ساتھ کیا کرتا چلا آ رہا اور کیا کر رہا ہے۔ بھائی کانٹا کسی نے اگر رکھا ہے اور ہم بھی جواب میں کانٹا رکھ دیں تو ہم سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر یہی معاملہ ہوگا تو کانٹے پھیلیں گے۔ کسی نے گندگی ڈال دی اور ہم بھی گندگی ڈالیں تو سوائے اس کی بلاذت کا ڈھیر ہو جائے اور کیا بنے گا۔ لیکن ایسے موقع پر تھوڑا سا اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر کے اور تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ نے کیا معاملہ کیا؟ آپ کا معاملہ، بہت سارے واقعات آپ کی زندگی کے ہیں، سیرت میں ملتے ہیں۔ مشہور واقعہ فتح مکے کا، مکہ معظمہ کی 13 سالہ زندگی جو آپ کی گزری ہے، مظلومانہ زندگی تھی،
اور آپ ہی نہیں صحابہ کرام بھی اس کے اندر شریک ہیں. اور اتنی گویا مظلومیت کی حد ہو گئی تھی کہ مکہ کی زمین گویا آپ کے لیے تنگ ہو گئی اور آپ کو ہجرت کرنا پڑ گیا. لیکن جب مکہ معظمہ فتح ہوا ہے تو اب آپ اندازہ لگائیے ہم اور آپ اگر اس جگہ ہوتے تو ہم کیا کرتے. ماضی کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہوتی اور جس پر ہم کو فتح ہو رہی ہے اس کا ایک ایک جو ہمارے ساتھ اس کا عمل ہوا، بدسلوکیاں ہوئی، وہ سب ہمارے سامنے. اور جذبات یہ ہوتے کہ ہم انتقام لیں گے، اس کا بدلہ لیں گے ہم اس کا. شریعت نے منع نہیں کیا، اجازت دی اس کی ہے، لیکن اعلیٰ درجے کی بات جو آپ نے انسانیت کے لیے نمونے کے طور پر پیش فرمایا وہ یہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی ہمارا معاملہ نہیں ہوگا، تم سے کوئی انتقام کا، بدلے کا، تم نے جو کچھ کیا ہے اس طرح تمہارے ساتھ معاملہ نہیں کریں گے. انتم الطلاق، تم سب آزاد ہو، تم کو معاف کر رہے ہیں. یہ گویا ان بزرگ نے یہ دعا جو مانگی بہت اہم دعا مانگی کہ اللہ دوسروں کے حقوق سمجھ کر ادائیگی کی توفیق عطا فرما. اولاً تو برتاؤ کرنے میں دوسرے کے حق کا کوئی خیال و لحاظ ہی نہیں ہوتا، بس یہ ہوتا کہ کیا کرنا. اور جب تو نوبت یہ آ گئی ہے ہماری، اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ فرمائے، مرنے جینے میں بھی یعنی کسی کا انتقال ہو گیا تب اس کے جنازے میں شریک ہونا اور جانا، تکفین میں شریک ہونا یا نہلانے میں شریک ہونا، ہماری نظر اس پر نہیں ہوتی کہ مسلمان ہو، اس پر نظر نہیں ہوتی کہ ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے محلے کا رہنے والا ہے، بلکہ نظر یہ ہوتی ہے اس طریقے کی مصیبت میں جب میرے اوپر پڑی تو اس نے کیا برتاؤ کیا، یہ شریک ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، ہمارا ہاتھ بٹایا کہ نہیں بٹایا، آ کر کے ہم کو تسلی کے کلمات کہے نہیں کہے اور تدفین میں شریک ہوا، ہم اس کو دیکھ کر کرتے نہیں. اسلام نے حق بتایا کہ ایک مومن کا حق یہ بھی ہے کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے اس کی تجہیز، تکفین میں شریک ہونا اس کا حق بتایا گیا. تو بات اس پر چل رہی تھی کہ کسی سے کوئی برتاؤ کیا جائے تو برتاؤ کرنے میں بدلہ لینا ٹھیک ہے، لیکن اعلیٰ درجے کی بات اور مسلمان ہونے کی شان یہ ہے حق کی بنیاد پر فیصلہ کریں کہ اس کا میرے اوپر حق کیا ہے. مثلا پڑوسی ہے تو پڑوسی کے جو حقوق بیان کی ہے اس کے اعتبار سے دیکھ لیں. مثلا کوئی رشتہ دار ہے، عزیز و قریب ہے، تو رشتہ داری کا جو حق ہے اس کو دیکھیں. یہ دیکھنا کہ اس نے کیا کیا ہمارے ساتھ. تو اس میں اگر اس طرح معاملہ ہم کر رہے ہیں تھوڑا سا غور کریں، پھر ہم میں اور غیروں میں فرق کیا باقی ہے، کیا فرق باقی رہا. غیر بھی تو یہی کر رہے ہیں کہ دیکھتے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا، ہم بھی وہی کر رہے ہیں. تو اگر ہمارا بھی یہی کردار رہے گا تو ایک مسلمان کی پہچان کیا باقی رہے گی، اس کی ایک امتیاز کیا باقی رہے گی. اور قرآن مجید نے ایک موقع پر اس کو بیان بھی فرمایا، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، فرمایا نیکی اور برائی یہ دونوں برابر نہیں ہوں. یعنی کسی آدمی نے ہمارے ساتھ برائی کی اور ہم بھی اس کے ساتھ اتنا ہی معاملہ کرنا چاہیں ٹھیک ہے تو ہو گیا، لیکن اگر اس کے ساتھ اس سے سلوک کر رہے ہیں تو دونوں میں کا نتیجہ ایک نہیں نکلے گا، دونوں کے اندر فرق ہے. فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، وہ کوئی اگر معاملہ کر رہا ہے تو فرمایا اس کو اچھے طریقے سے اس کو دفع کر دو، ٹال دو، اس کو نکال دے جاؤ. فرمایا کیا ہوگا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. آخر وہ بھی تو سوچے گا کہ ہم نے اس کے ساتھ تو حیوانیت والا معاملہ کیا اور یہ ہمارے ساتھ انسانیت والا معاملہ کر رہا ہے، ہم نے اس کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کیا، یہ دوستی کا برتاؤ ہمارے ساتھ کر رہا ہے. دل تو ہے، پتھر تو نہیں ہے. وہ سوچے گا، پسیجے گا دل، نتیجہ یہ نکلے گا دوریاں جو ہوں گی قربتوں سے بدل جائیں گی اور آپس کی جو فاصلے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. تو ان بزرگ کی جو دعا ہے بہت قیمتی ہے. اللہ پاک ہم کو بھی آپ کو بھی مانگنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ دوسروں کے حقوق پہچاننا، سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا، دونوں باتیں ہیں. دوسروں کے ساتھ عمل برتاؤ کرنے میں عام طور پر اگر کوئی تھوڑی سی رنجش ہے تو بس پارا بہت ہائی رہتا ہے، یعنی 100 ڈگری سے بھی بڑھ جاتا ہے کہ اچھا موقع ملا ہے پوری قسم اتار دی. لیکن اللہ پاک نے ایسے بھی امت میں لوگوں کو رکھا ہے اور ایسے بھی افراد موجود ہیں جو
ایسے موقع پر بھی ٹھنڈے ٹھنڈے ہو کر کے سوچ کر کے پھر معاملات ان کے ساتھ کرتے ہیں کہ بھائی اس نے تو کر دی نادانی، اگر ہم بھی کریں گے تو پھر جو ہمارے ساتھ اس کا رشتہ ہے یا اس کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے انسانیت کا یا اسلام کا یا اس کا بھی تقاضا کیا، اس کو کون ادا کرے گا؟ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے آج کی جو گفتگو ہوئی ہے کہ دوسروں سے برتاؤ کرنے میں اور سلوک کرنے میں دینی حق کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر اور سمجھ کر آدمی اگر کرے گا برتاؤ تو معاشرے میں سکون اور اطمینان اور چین کا ماحول پیدا ہو جائے گا اس کے اندر۔ پھر کانٹے کے جواب میں کانٹا نہیں ہے، پھر گالی کے جواب میں گالی نہیں ہے، غلاظت کے جواب سے غلاظت نہیں ہے، بلکہ اس وقت معاملہ کچھ اور بن جائے گا اور اگلا آدمی اس سلوک سے شرمندہ بھی ہوگا اور ایک وقت آئے گا کہ وہ معافی تلافی کی فکر کرے گا کہ بھائی اس سے معافی تلافی کرا دو، اور یہ عمل جو ہوگا یہ اوروں کو ایک اچھا پیغام دے گا کہ بھائی جینے کا معاملہ کچھ اور معاملات کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔